ایک اور غزل کے کچھ اشعار: خود کو سمجھ رہے ہو تو گفتار کم کرو، خود کو سمجھ رہے ہو تو گفتار کم کرو، سمجھا رہے ہو بات تو تکرار کم کرو۔ مجھے یہ بات سمجھنے میں خود کم از کم 10-12 برس لگ گئے کہ جب آپ نے خود کو سمجھنا ہو تو خاموشی اختیار کر لیں۔ شور شرابے میں خود کو نہیں سمجھا جا سکتا، تنہائی میں جس میں آپ اپنی ذات کا مکمل سامنا کر سکتے ہوں، اس میں مکمل خاموشی میں۔ اور میرے جیسے ایکسٹروورٹ کو یہ بات سمجھنے میں وقت لگا، میرے جیسے ایکسٹروورٹ کے لیے شروع میں یہ بات آسان نہیں تھی، مگر جب چپ سادھ لی تو چپ سادھ لی۔ پھر آپ اپنے اندر اتر جائیں، خود کو ٹٹولیں، خود کو سمجھیں، پہلے خود کو سمجھیں گے پھر آپ کو سمجھیں گے۔ تو خود کو سمجھنے کے لیے کارگر ترین نسخہ کیا ہے؟ خاموشی اختیار کیجیے۔ سمجھا رہے ہو بات تو تکرار کم کرو۔ دوسری طرف سچویشن یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کو بات سمجھانی ہے، یہ بحث سے، مباحثے سے، مناظرے سے نہیں سکھایا جا سکتا۔ یہ ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں جو مناظرے ہو رہے ہیں، سب تیار ہو کر آئے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہارنا نہیں ہے، سیکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہوتا۔ جب آپ تکرار کے موسم میں تکرار کے منظر نامے کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہاں انا آ جاتی ہے۔ انا آپ کو سیکھنے نہیں دیتی، چنانچہ تکرار نہیں کرنی۔ میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ مجھ سے بحث کریں گے، میں خاموشی اختیار کر لوں گا کہ ٹھیک ہے۔ جب آپ پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں کہ بحث کرنی ہے تو میں اس بحث کا حصہ نہیں ہوں۔ میں کس چیز کا حصہ ہوں؟ کہ آپ میری پوری بات سنیے، سننے کے بعد گھر جائیے، غور کیجیے، کچھ سمجھ نہیں آتا سوال پوچھیے، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ جب آپ کے سوالات ختم ہو جائیں اور میں نے جو جواب دینا دے دوں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں آپ کو اس بات کو قبول کرنا ہے تو قبول کر لیجئے، نہیں قبول کرنا آپ اس کو ریجیکٹ کر دیجئے۔ پھر آپ نے مجھے اپنی بات سمجھانی ہے، آپ اپنا پورا موقف بتائیے، میں چپ کر کے سن لوں گا، میں اس کے اوپر غور کروں گا، اگر آپ کی بات درست لگے گی اسے ایکسیپٹ کر لوں گا، کوئی سوال ہوں گے پوچھ لوں گا، آخر میں اپنی رائے قائم کر لوں گا۔ تکرار سے علم نہیں حاصل ہوتا۔ تو خود کو کیسے سمجھنا ہے؟ خاموشی اختیار کر کے۔ اور دوسروں کو کیسے سمجھانا ہے؟ سب سے اپنی بات بتا کر اور اس کی بات سن کے، بغیر کسی بحث کے۔ خود پر لگاؤ سارے زمانے کی قدغنیں، خود پر لگاؤ سارے زمانے کی قدغنیں، اوروں کا ہاتھ پھیلے تو انکار کم کرو۔ اپنے پہ قدغنیں لگانا کیوں ضروری ہے؟ کہ آپ اپنے لیے کچھ اور اصول بنائیں گے اور دوسرے کے لیے کچھ اور بنائیں گے۔ اچھا، اس کو اس معنی میں نہ لیجئے گا کہ اپنے اور دوسرے کے لیے اصول اور ہونے چاہیے، اس طرف بات کو سمجھیے گا۔ میں نے اپنے لیے توکل کا اصول اپنانا ہے، چنانچہ میں نے اپنی بات اللہ کے سامنے رکھنی ہے۔ قدغن لگا لینی ہے کہ دنیا میں کسی شخص سے طلب کرتا پھروں کہ میرے لیے یہ کر دو یا میرے لیے وہ کر دو، کسی شخص سے امیدیں لگاتا پھروں، کسی شخص کو فون کرتا رہوں کہ میرے لیے کام کروا دو۔ اپنے پہ قدغنیں لگائیں، اوروں کا ہاتھ پھیلے تو انکار کم کرو۔ لیکن اگر کوئی اور آپ سے مانگتا ہے، اس کے اوپر آپ یہ قانون نہیں بنا سکتے کہ جب کوئی آپ سے مانگے تو آپ اس کو توکل سکھانے لگ جائیں۔ اگر کسی نے اپنی انا کو سائڈ پر رکھ کر آپ سے کوئی بات کر دی ہے، جو اس کے لیے کر سکتے ہیں کر دیں۔ جب آپ اس پرنسپل کو اپنا لیتے ہیں کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے دینے والا اللہ ہے، دینے والا تمہیں بھی اللہ ہی ہے، لیکن اگر اس کے باوجود تم مجھ سے کچھ مانگو گے تو میں اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کے دوسرے بندے کی مدد کر دوں گا۔ یہ آپ کو زندگی کے بہت سے جھنجھٹوں سے اور رشتوں کے بہت سے جھگڑوں سے نجات دے دے گا۔ اندر کے سفر کا بیاں کھول دیجئے، اندر کے سفر کا بیاں کھول دیجئے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ اسرار کم کرو۔ کافی عرصے سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس اسرار کو کم کرو اور اندر کے اس سفر کا بیان کھول دو۔ میں ابھی بھی اپنے آپ کو اس کیفیت میں نہیں پا رہا کہ میں اپنے اندر کے اس سفر کا بیان فی الحال کھول دوں۔ فی الحال جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے جو شاعری لکھی ہے اس کے اندر اشارے کنائے میں جو باتیں کرتا رہا ہوں ان کو کسی حد تک لیکچرز میں، کسی حد تک یوٹیوب کی ویڈیوز میں واضح انداز میں لوگوں کو بتاتا جاؤں، لیکن اپنی زندگی کی مکمل سٹوری اور اپنی زندگی میں جو میں نے پایا، میرا خیال ہے کہ اس کو کھولنے کا وقت ابھی نہیں ہے، تو ابھی میں معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ اسرار ابھی نہیں کھولے جا سکتے۔ دھیرج سے دل پہ ہاتھ نہیں رکھ سکو کہ تم، پہلے تم اپنی سوچ کی رفتار کم کرو۔ اچھا، یہ میرے ساتھ بہت زیادہ ہوا ہے کیونکہ میرا پرابلم یہ تھا کہ میرا ای کیو برا تھا، ایموشنل کوشنٹ میرا برا تھا۔ ای کیو کے پوائنٹ آف ویو سے میں ایوریج سے بھی کم تھا اور آئی کیو میرا بہت زیادہ تھا۔
اب آپ کا آئی کیو زیادہ ہو تو آپ کا دماغ تو سوتا ہی نہیں ہے، وہ تو سوتے میں بھی سوچتا ہے، وہ تو ہر وقت سوچتا ہے میری ہینڈ رائٹنگ اتنی بری ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک فکرہ لکھ رہا ہوتا ہوں اور دماغ میں چوتھا فکرہ ہوتا ہے۔ میرے سوچنے کی رفتار بہت زیادہ تھی، لیکن جب میں نے اپنے آپ کو سمجھنا چاہا تو مجھے احساس ہوا کہ دھیرج سے دل پہ ہاتھ نہیں رکھ سکو گے تم، جذبوں کو تم نہیں سمجھ سکو گے جب تک کہ تم اپنی سوچ کی رفتار کم نہیں کرو گے، سوچ کے گھوڑے سے اترو گے نہیں۔ تو سوچ کی رفتار کو کم کرنا، اور میرے جیسے آدمی کو جو بہت ہی زیادہ پریکٹیکل تھا، میرے جیسے آدمی کو جو ہر وقت عمل عمل اور عمل کرتا تھا، اس کو نفس کو پڑھنا، نفس کو سمجھنا اس کے لیے ایک کار گراں تھا۔ مگر یقین کریں اگر آپ نے خود کو سمجھنا ہے تو آپ کو کچھ دیر کے لیے رکنا ہی پڑے گا، کچھ دیر کے لیے آپ کو اختیار کرنا ہی پڑے گا یہ معاملہ کہ اپنی سوچ کی رفتار کو دھیرے کریں اور اپنے ایموشنل کوشنٹ کو بہتر کریں، اپنے جذبوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور مکتب بھی سنا دیتا ہوں: گر نفس کی سنو گے تو پچھتاؤ گے عماد، خواہش زدہ دلیل پہ اصرار کم کرو۔ یہ جو نفس ہے نا، یہ صرف آپ کو وہ نہیں کرتا کہ آپ کو لالچ دے، یہ دلیلیں بھی گھڑتا ہے، اور بس اوقات ایسی ایسی دلیل گھڑتا ہے کہ آپ متاثر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس دلیل کے پیچھے خواہش ہے، اس دلیل کے پیچھے منطق نہیں ہے، اس دلیل کے پیچھے قلب تو ہرگز نہیں ہے، اللہ تو ہرگز نہیں ہے، خواہش کے اوپر کھڑی ہوئی ہے دلیل۔ تو جب آپ کی دلیل خواہش زدہ ہو تو اس کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے، خواہش زدہ دلیل پہ اصرار کم کرو، نفس کی وہ باتیں مت سنو جو خواہش کی بنیاد پر کی جاتی ہیں، صحیح اور غلط کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا شروع کرو۔ جب صحیح اور غلط پہ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کی دلیل مضبوط ہو جاتی ہے۔